सुर और लय में जो मोहब्बत है ये मेरे वालिद साहब ने दुआ मांग के मुझे लेके दी। मैं पैदा भी नहीं हुआ तो मेरे वालिद साहब ने नाम रखा मेरा गुलाम अली, क्योंकि उनको बड़े गुलाम अली खान साहब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। जहाँ मैं पैदा हुआ उस गांव का नाम था काले के, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट। 9 साल का हुआ तो गुनगुनाता था। नासिर काज़मी साहब मुझे बहुत प्यार करते थे। जब से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट बने हैं ना तब से गाना कम हो गए। सुर तो अल्लाह की देन है। थोड़ा अलाप किया तो लता जी ने बोला आपकी बातों में माजरत थी लेकिन गले में माजरत नहीं है। पाकिस्तान इन फोकस की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। सुर और लय में जो मोहब्बत है ये मेरे वालिद साहब ने दुआ मांग के मुझे लेके दी मालिक से, अल्लाह से। और ये सुर और लय जो है इसका अंदर जिस्म में इसमें भरपूर इसकी जो बात है सुर और लय की, ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है। क्या बाद में अपने आप को आदमी कंपोज करता है। तो इस तरह से मैं जब पैदा भी नहीं हुआ तो मेरे वालिद साहब ने, आपने सुना होगा, मेरे वालिद साहब ने नाम रखा मेरा गुलाम अली, क्योंकि उनको बड़े गुलाम अली खान साहब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और बहुत ज़्यादा कायल थे उनकी। वो कहते थे कि इनके अलावा ना कोई पहले ऐसा गवैया हुआ है ना बाद में। और मैं भी यही कह रहा हूँ, क्या मैं भी यही कह रहा हूँ और यही कहता रहूँगा। और क्योंकि सच बात जो होती है वो कुरान का फैसला है, सच्ची बात करनी चाहिए। अगर ऐसी वैसी बात होती तो मैं ना करता, और कोई इनके मुकाबले का होता तो शायद मैं पहले उसका नाम लेता। लेकिन ये है कि जो बात सच्ची है अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर करके, वो ये है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ऐसे गवैये हुए हैं, और अमीर खान साहब और आशिक अली खान साहब ऐसे लोग हुए हैं जिनके लिए पूरा दुनिया ने इस्तेफादा हासिल किया है। जी हाँ, मैं वहाँ भी इंदौर में भी गया, वहाँ भी जाके गाया। मैं वहाँ पर जाके यही बोला था कि मैंने कहा जी ये मैं ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ जिस गवैये का मैं आशिक हूँ, अमीर खान साहब, उनका भी मैं बड़ा ख्याल गायकी में तो उनका एक बड़ा नाम है ना। और उनको जी। अच्छा, तो आपने सर बाकायदा सर किस उम्र में गाना शुरू किया? मैंने मेरा ख्याल में 9 या 10 साल का जब था मैं, तो अपने गांव में, ये गांव का नाम बता डस्के के पास, पहला जहाँ मैं पैदा हुआ उस गांव का नाम था काले के, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, काले के। तो वो उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब आ गए डस्का से इधर, गुजरांवाला और डस्का के दरमियान नंदीपुर है जहाँ की मट्टी बड़ी मशहूर है। इस पे उस गाँव का नाम है गलोटियाँ खुर्द, मैंने छोटी गलोटियाँ। तो वहाँ मेरे वालिद साहब आ गए थे, वो उनका ननियाल था, उनके ननियाल में वो आ गए। तो वहाँ बच्चा था मैं, तो वहाँ पे जब 9 साल का हुआ तो 9.5 साल का, तो मैं और कुछ पता नहीं था, मैं गुनगुनाता था, गुनगुना लेता था। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे रियाज करना आना शुरू कर दिया। वो उन्होंने बाजा भी मैंने अपने वालिद साहब से सीखा। पहले उन्होंने निशान लगा के दिए मुझे, पूरिया धनासरी का राग है, पूरिया धनासरी, उन्होंने निशान लगा के दिए, तो मैं बाजे के साथ बजाने लगा। 8 दिन में मैं अच्छा वाला मेरा हाथ चलने लगा। तो मैं ज़ोर ज़ोर से गा रहा था, अब्बा जी जैसा कह रहे थे। तो मेरी आंखें लाल हो गई, मेरी दादी मेरे वालिद साहब को गालियाँ निकालने लगी, बच्चे को मार देगा तो ये क्या कर रहा है, तो ये भी। तो कहना अम्मा तो दुआ करो, मैं ऐसे वास्ते मांगे कि गाना गाए जी। तो इसलिए तब से लेके फिर मैं 18-19 साल की एज में रेडियो पाकिस्तान में मुझे लेके गए मेरे वालिद साहब। एक चौधरी रियासत अली खान होते थे अहमदनगर के, अलीपुर के, गुजरांवाले के पास। तो वो एडवोकेट थे। तो उनसे बात की मेरे वालिद साहब ने, उनका रेडियो से ताल्लुक़ था उनके ऑफिसरों से। तो उन्होंने फिर मुझे टाइम दिया, मैं जाके वहाँ ऑडिशन दिया। तो ऑडिशन आपको पता है, जब ऑडिशन देते वक्त लाल बत्ती जलती थी जी। वो जब लाल बत्ती जलती थी तो अच्छे बड़े आदमी काँपने लगते थे, यानी सुर काँपने लगता था उनका। तो मैं बच्चा था, वो शायद मेरा उस दिन सुर नहीं काँपा, तो ऐसा हो गया। और वो आगा बशीर थे उसके डायरेक्टर, स्टेशन डायरेक्टर, और असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर थे अयूब रबानी साहब। तो
انہوں نے میں صرف آ گیا نا تو انہوں نے بس 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 آغا صاحب جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے بس بھائی بس بس. میں نے سمجھا کہ انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے عجیب افسری انداز میں بس بس کہا انہوں نے. تو میں نے کہا انہوں نے مجھے میں پریشان سا ہو گیا. تو ایوب رحمانی بڑا پیارا آدمی تھے وہ بھی مجھے کہنے لگے جب میں باہر نکلا تو میں مایوس تھا. مجھے کہنے لگے بیٹا کیا بات ہے تو بڑا تیرا رنگ گڑبڑ ہو گیا. میں نے کہا جی مجھے سنا ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں. کہنے لگے انہوں نے سنا کیا تیری آواز سے انہوں نے پتہ کیا لکھا ہے ایکسیلنٹ. واہ کیا بات. تو اوکے اس کو سننا نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے. تو میرے پروگرام شروع ہو گئے اور سی کلاس میں شروع ہو گیا پروگرام. اس میں 1 مہینے کے بعد بی کلاس میں آ گیا جبکہ 2 سال لگتے تھے اور 6 مہینے کے بعد اے کلاس میں آ گیا. تو ہمارا اس طرح چلتا رہا. پھر کلاسیکل کی تو محنت ہم کرتے ہی تھے سیکھتے ہی تھے لیکن اردو ادب کو جس دھیان سے ہم نے ریڈیو پاکستان سے استفادہ حاصل کیا ہے وہ باقی ریڈیو پاکستان کا ہی کام تھا. کیا بات سچی بات ہے. کیا بات. وہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ صوفی تبسم صاحب وہاں بیٹھتے تھے اور ناصر کاظمی صاحب وہاں تک. ناصر کاظمی صاحب مجھے بہت پیار کرتے تھے. صوفی صاحب مجھے بہت پیار. آپ کو پتہ ہی ہوگا ان کی زبانی بھی ایسا ہی تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق پٹیالہ گھرانے سے ہے لیکن سر آپ سب تھوڑا ذرا ایک تو اپنی ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے بتائیں. چونکہ جو ریڈیو پاکستان نے لکھی ہے ڈیٹ آف برتھ وہ لکھی ہے آپ کی 5 دسمبر 1940. 41 لکھے. اچھا 41 41 میں آپ کی جنم 5 دسمبر 1941. دوسرا سر پٹیالہ گھرانے کے بارے میں بتائیں کہ اصل گھرانہ آپ کا کیا ہے. میرے والد صاحب کا نام دولت علی جعفری تھی اور میرے دادا جی کا نام تھا نواب دین صاحب. تو میرے دادا جی بھی میوزک میں وہ سارنگی بھی بجاتے تھے اور میرے والد صاحب بھی سارنگی بجاتے تھے لیکن باجا شروع کر دیا. بہرحال ہمارا گھرانہ پٹیالہ گھرانہ آپ کا. میں جو گھرانے کا قائل ہوں وہ اس لیے کہ جیسے غلام علی خان صاحب کو ہم نے دیکھا ہاں جی وہ عاشق علی خان صاحب کے شاگرد. عاشق علی خان صاحب پٹیالہ کے تھے ٹھیک ہے. تو عاشق علی خان صاحب کے وہ شاگرد تھے. وہ بھی شاگرد کیسے تھے گاتے تو پہلے ہی اچھا تھے کیونکہ ان کا باپ اور دادا غازی خان صاحب اور علی بخش خان صاحب ان کے باپ جو اور چاچا وہ بہت بڑے گویے تھے. بہت بڑے گویے تھے. ان سے زیادہ سیکھا خان صاحب نے. اور علی بخش خان صاحب نے پتہ کیا کہا اپنے بیٹے کو بڑے غلام علی خان صاحب کو کہ اگر تو عاشق علی خان کا شاگرد نہیں ہوا تو میں اندر سے ناراض ہوں. تو گاتے وہ پہلے بھی بہت کمال تھے کیونکہ انہوں نے اپنے غازی خان صاحب اور علی بخش خان صاحب اپنے چچا باپ کو سیکھا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں ابا جو باپ کہتا ہے وہ تو کرنا پڑے گا تو کرنا چاہیے. وہ کرنا بھی چاہیے. خیر تو عاشق علی خان صاحب بھی اتنے بڑے لوگ تھے اس میں کوئی شک نہیں. وہ پٹیالہ کے تھے. تو اس طرح سے پٹیالہ گھرانہ بنتا ہے. سر آپ کے پہلے استاد کون سے ہیں اور میرے پہلے استاد میرا باپ. ایک اور بھی استاد تھے میرے پہلے وہ گجرانوالہ کے تھے. کیا نام ہے سر ان کا ملنگ حسین. ان کا بھی ان کو بھی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. کیا بات. سر ان دنوں سر آپ کتنا ریاض کرتے تھے چونکہ یہ بڑی مشکل گائیکی ہے. ان دنوں تو ہم ریاض ہی کرتے تھے. جب تک جاگتے رہتے تھے ریاض ہی کرتے تھے. کھانا وانا کھا کے تھوڑا آرام کرتے تھے. باقی ابا جی میرے ایسے دری بچھی ہوتی تھی اور میں صبح 10 بجے کا بیٹھا ہوا ہوں تو 4 بج گئے صبح شام کے. اس طرح سے 4-8 گھنٹے بھی ریاض کیا ہے. تو اسکول وغیرہ کو پرابلم ہوتی تھی جانے میں ظاہر ہے جب آپ سارا دن ریاض کرتے تھے. ہاں پڑھائی متاثر ہوتی تھی. اسکول وغیرہ کم ہی گیا ہوں 4-5 سال گیا ہوں بس. ہاں جی. اس کے بعد پھر اچھا کبھی ایسا ہوا کہ جب آپ اسکول میں پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو استاد پڑھا رہے ہیں آپ وہاں پہ پڑھائی کی بجائے آپ گنگنا رہے ہیں تو پڑھائی وغیرہ ہوئی ہو؟ وہ میں بتاتا ہوں. وہ میں دوسری جماعت میں جب تھا اپنے گاؤں میں اسکول جاتا تھا تو میں نے ایک دن ایسے بیٹھا ایسے کر رہا تھا اس کو اپنا سوال نکال کے نا ایسے بیٹھ کے تو ایسے کر رہا تھا پتہ نہیں کیوں. تو ماسٹر صاحب کہتے ہیں بہت لمبی پگڑی بنتے تھے بڑا لمبا. اور اس وقت رواج تھا لڑ ہوتا تھا وہ لمبا. تو مجھے کہتے ہیں ادھر آؤ. کیا کر رہے تھے؟ میں گھبرا گیا. میں نے کہا یہ ماریں گے مجھے. تو کہتے ہیں کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا جی کچھ بھی نہیں. تم ایسے کچھ کر رہے تھے گنگنا بھی رہے تھے. میں نے کہا جی
تو سناؤ مجھے کچھ. تو میں ایسے گنگنانے لگا تھوڑا سا. انہوں نے اس دن کے بعد صبح کی نعت حمد و نعت جو وہ میرے حوالے واہ 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 کیا بات. وہ ہو گیا. اور وہ حمد و نعت جب میں پڑھتا تھا تو پھر میں نے یہ بھی دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ وہ سننے آ جاتے تھے, رش بڑھ جاتا کچھ دیکھنے کے بعد ایسا ہوا. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ تو کام کوئی عجیب ہی ہے جو کرنا چاہیے دھیان سے. تو پھر والد صاحب کو بھی بہت شوق تھا. اس طرح سے چلتے چلتے مسافر چلتے چلتے تھک جاتا ہے نا, تو ہمیں مالک نے تھکا. آپ باقی دو فنکار کوئی بھی ہوتے ہیں اور تیسرا فنکار آپ ضرور غلام علی کوئی رکھتے ہیں, یہ کیا بات ہے؟ تو ناصر قادری صاحب کہنے لگے وہ کام بہت اچھا میری مرضی کا کرتا ہے اس لیے میں رکھتا ہوں. تو بہرحال ایسا پیار ملا ہے ان سے. ایوب روحانی صاحب بہت پیار کرتے تھے, عشرت رحمانی صاحب بہت پیار کرتے تھے, سلیم گیلانی صاحب بہت پیار کرتے تھے. جب میں نے ایکسپیریمنٹ میں ایسا کرتا رہتا تھا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, مہدی حسن صاحب نے کمال کے گائی, سچی بات ہے. کیونکہ انسان کو سچی بات کو کبھی بھی جھٹلانا نہیں چاہیے. سچ جو سچ ہے وہ سچ ہے. تو خیر تو میں نے ایکسپیریمنٹ کیا, مجھے اچھی غزل لگتی تھی. میں نے کہا میں بھی ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں اس کی میں نے دھن بنائی, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. یہ بروا بلا میں ایسا کر کے اس میں بلاول ٹھاٹ میں بنائی تھی میں. تو وہ گیلانی صاحب نے سنی, گیلانی صاحب نے مہدی صاحب کی بھی ریکارڈنگ کروائی ہوئی تھی. تو جب یہ سنی بھی کہاں, دلی اپنے ایمبیسی میں, دلی میں بھی گیا ہوا تھا. تو میں اس وقت ساتھ ہی گیا تھا ریڈیو پاکستان کے ساتھ. تو مجھے وہاں گئی تو مجھے کہنے لگے یار تو واقعی سوال کا جواب ہے, یہ اس سوال کا یہ جواب ہے. تو خیر اچھے آدمی تو اچھے ہوتے ہیں, اچھے کو اچھا کہنا یہ بھی قرآن کا حکم ہے. اچھا سر, تھوڑا کیونکہ ہر والدہ کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ پڑھ لکھ کے بڑا افسر بنے, تو والدہ کی خواہش کیا تھی؟ کیا والدہ خوش تھی گائیکی کی وجہ سے؟ والدہ اتنی خوش تھی کہ وہ شاید اتنا کوئی خوش ہوتا ہو. والدہ کو کہتے تھے کہ میرا بیٹا تو جو ہے نا, اس کے لیے میں جتنی بھی دعائیں مانگوں اتنی کافی کم ہے. اور جب میں جاتا تھا تو مجھے کہتے تھے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ فنکشن پہ جا رہا ہوں. پھر ادھر کھڑے ہو جاتے تھے, یا جہاں بھی ہوتا تھا میں دروازے میں کھڑے ہو جاتے تھے. تو ایسے جھولی اٹھا کے دوپٹے, تو کہتے تھے جا پھر جتنے پیر ہوگی اتنے خیر ہو. بڑے جو چاچا وغیرہ شروع کرا دیتے تھے میں ہو جاتا تھا. اچھا سر, آپ نے ہارمونیم کن سے سیکھا اور طبلہ بھی آپ بڑا اچھا بجاتے تھے. آپ اور طارق خان صاحب تو کٹھے طبلہ بھی بجاتے رہے, پھر بعد میں کچھ علیحدگی ہو گئی, ناراضگی کوئی کیا پتہ نہیں کیا خاص ناراضگی نہیں ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ جب ساتھ طبلہ ہے گانے کے بعد, ٹھیک ہے, اس کا اپنا مقام ہے, لیکن گانے کے بعد بالکل اتم گانا, بزرگ کہتے تو اتم گانا, دوسرا سیکنڈ مت کر بجانا جی, اور آگے دکھے ناچنا, یہ بزرگوں کا کہاوت بنی ہوئی ہے. بہرحال اس کی میری کوئی ناراضگی خاص نہیں تھی. جب میں نے دیکھا کہ یہ براؤڈنس اس میں زیادہ آ گئی ہے تو کام تو بہت ہی اچھا کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لاجواب. لیکن جب میں نے جو سوچا کہ یہ تھوڑا سا پراؤڈنس ہو گئی ہے, تو چلو بھائی میں نے کہا آپ اپنا کام کرو, میں اپنا کام. سر طبلے میں آپ کا استاد کون تھا؟ استاد اللہ دتہ خان صاحب. اللہ دتہ خان صاحب کراچی سے ان کا, وہ میرے چچا تایا بھی تھے رشتے میں, تو میرے باپ کے بھی استاد تھے اور میرے بھی استاد تھے. میں نے ان کو بچپن میں جب میں کراچی گیا ہوں تو میرا گلا جو ہو جاتا نا کنڈی چاہ جانا, تو موٹا ہو گیا, تو بیٹھا تو میں کہا چچا مجھے طبلہ ہی سکھا دے, گلا میرا گڑبڑ ہے, پتہ نہیں ٹھیک ہو یا نہ ہو. تو وہ کہنے لگے بیٹا, وہ ایسے کمال لوگ تھے, کہتے ہیں بیٹا روپیہ والا کام کرو, دو آنے والا کام نہ کرو. یعنی قیمتاً نے یہ بتایا کہ گانا اتم ہے, اس کی فیس بھی اتم ہے, تو آپ وہ کرو. بہرحال لگے رہے پھر مالک نے کر دیا. اچھا سر, آپ سر پوری دنیا آپ نے دیکھی, پوری دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ نے گایا. سر کسی نے آپ کو کوئی خاص کوئی نصیحت کی ہو یا کوئی گفٹ دیا ہو, اس کے بارے میں کچھ بتائیں ذرا.
गिफ्ट ऐसे ऐसे लोगों ने दिया है जो मैं भूल सकता ही नहीं। दादा जी ने मुझे, नहीं वो कीमती तोहफे तो आपकी बात नहीं मैं करता। अच्छा हाँ, वैसे कोई जुमला बताया हो, जुमला बताया, हाँ कोई काम के सिलसिले में कोई चीज़ बताई हो, उस गिफ्ट की बात कर रहा हूँ। वो मैंने अर्ज किया है ना कि सूफी तबस्सुम साहब और नासिर काज़मी साहब और यूब नुमानी साहब और सलीम गिलानी साहब, इन्होंने लफ्ज़ों की अहमियत बताई कि मसलन कभी या लब पे मचल गई, कभी अशकाक से ढल गए। ये जो मैं पंजाबी लोग जो हम लोग हैं ना, हम कभी को कभी कहते हैं, कभी कभी जी आप सुनोगे जी 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 सिंगरों से भी तो कभी कहेंगे जी जी तो सभी, मुझ, तुझ, ये है की वजाहत, ये लफ्ज़, ये चीज़ें हमने फिर उनसे सीखी। और सीखी भी क्या, 100-200 लोगों में से 1-2 लोगों ने सीखी होगी। क्या बात, ये भी मैं कहता हूँ। लोग कहते हैं कि पंजाबियों के बस की बात नहीं है, लेकिन मुझे उस ज़ुमरे में से निकाल दिया। कहा कि ये जब गज़ल गाता है तो लगता है कि ये लखनऊ से है। मैं लखनऊ में भी जाके गाया हूँ। तो वहाँ मैं जब बोलता था तो अनाउंसमेंट जो कर रहा था वो कहने लगा, आप जब बात करते हैं तो लगता है पंजाब से हैं, आप जब गज़ल गाते हैं तो लगता है लखनऊ से हैं। अच्छा गुलाम अली साहब ये बताएं कि जब उस्ताद बरकत अली साहब और उस्ताद मुबारक अली साहब के पास आपको आपके वालिद साहब ले गए तो आपकी क्या एज थी और कितना उन दिनों शागिर्दी के लिए? और मेरी तो ऐसे हुई थी उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब के आगे, ये तो उनके छोटे भाई थे जी जी, तो शागिर्दी मेरी उनके हुई। जब गंदा बंदा बनवाते हैं जो, वो काबुल गए हुए थे, वापसी पे आए बड़े गुलाम अली साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब इंडिया से काबुल गए, काबुल से वापस आए तो अपने भाइयों, उनके भाई से तो वहीं पे ठहरे बरकत अली खान साहब की बैठक पे, तो रोज़ मुलाकात होती थी। तो मेरे वालिद साहब ने अर्ज़ किया कि खान साहब मैं बच्चे को आपका शागिर्द करना चाहता हूँ। वो कहते बाबा जी, भाई साहब मैं तो यहाँ रहता नहीं, तो मेरा क्यों शागिर्द करते हैं आप? तो उन्होंने कहा जी आप रहें या ना रहें, इधर रहते हैं या नहीं रहते कोई बात नहीं, आपका नाम मेरा ये अल्लाह से ताला से ये दुआ है कि आप इसको शागिर्द करने पड़े। उनको तरस आ गया। इस लहजे में मेरे वालिद साहब ने कहा, तो कहने लगे चलो कल इसकी वो शागिर्दी होगी, तो कल शागिर्दी होगी। जो भी होता है वो 7 रंग का धागा ले आए, मिठाई वगैरह, कपड़े वगैरह उनका, तो खैर वो तो कुछ भी नहीं था उनके आगे, वो क्या था, लेकिन उन्होंने मेहरबानी कर दी। तो फिर मेरा हाथ ऐसे बाजू पकड़ के मेरा, तो अपने छोटे भाइयों के दोनों को, बल्कि तीनों को, तीसरे का नाम था अमान अली खान, मुबारक अली खान से छोटे, अमान अली खान और मुबारक अली खान और बरकत अली खान साहब उनके पास ही, वो उधर ही उनकी बैठकें थी, आपको पता ही होगा जी जी, नौगज़े के सामने एक बीच में और किसी का घर था, और इधर बैठ कर बरकत अली खान साहब, इधर मुबारक अली खान साहब की, और वहाँ पर हम 10 साल हमने समझो शायद मजदूर भी इतना काम सख्ती से कर सके या ना कर सके जो हमने प्यार से किया है। तो खाना पीना भी आपको बोला हुआ था, सिर्फ रियाज? हम जब खान साहब बाहर चले जाते थे तो हम 2 बच्चे होते थे, एक उदना सुलेमान सी, एक मेरा मैं, हम फिर तंदूर से माजा तंदूर वाला पामराज तंदूर, वहाँ पे मुफ्त दाल और 2 रोटियाँ लेनी और मुफ्त दाल मिलनी, वो भी खाते रहे 2-3 दिन में। क्या बात, तो इस तरह से मैं तो अब ये करता हूँ, उनके लिए हर वक्त दुआ करता हूँ। मैं आपकी दुआ से, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बाप ने मुझे ये भी क्या सिखाया, और ये भी मैंने शुरू किया कि मैं मौलिक का नाम लेता हूँ 5 वक्त, बल्कि तहज्जुद भी लेता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, काम बहुत हो गया, बहुत किया है, अब सब लोग प्यार करते हैं, और मैं अपने मालिक को याद करता हूँ। गुलाम अली साहब, आपने प्लेबैक सिंगिंग भी काफ़ी की, काफ़ी फिल्मों में गाया, लेकिन फिर आपने फिल्मों के लिए गाना छोड़ दिया, इसकी क्या वजह? मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश नहीं थी कि फिल्म में गाना गाए, मैं, लेकिन जो भी आपने गाया वो पॉपुलर हुआ, और ख़ास तौर पर नासिर काज़मी साहब को जो आपने गाया, इसकी मैं बेसिक पहले की बात करता हूँ कि बख्शी वज़ीर होते थे म्यूजिक डायरेक्टर, वो मेरा वज़ीर साहब मेरा दोस्त भी साहब मलेदारी सी, उन्हें कहने लगे यार साड़ी फिल्म का एक गाना गा, तो पहला गाना जो मेरा, तो
نہیں وہ دوسرا سی اچھا سونے ہوئے مکھ تیرا ਮੁੱਖ ਤੇਰਾ سجی ਸਜੇ ਸਵੇ اور میں ابا جی پوچھے میں نے کہا تسی اجازت دیو تو میں فلم چ گاواں وہ یہو جہا گانا سننا چاہتے سن یا سنیا سی انہوں نے وہ کہنے لگے میں فلم چ تینوں فلم کا گویا نہیں بنانا چاہوں گا فلم چ کوئی بھی سنگر ہو سکتا ہے کوئی بھی گا سکتا ہے وہ کی تو وکرا کی کرے گا نہیں میں چلو خیر میں خاموش ہو گیا تو میں بڑا لٹکایا انہوں نے پھر میں ایک دن کیا میں نے کہا ابا جی دنیا میں رہنے کے لیے تھوڑا سا عام لوگوں کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ فلاں بندہ کون ہے صحیح تو یہ تھوڑا سا میڈیا ہے جس میں آپ اجازت دیں تو کیونکہ میرے والد صاحب ایسے درویش آدمی تھے کہ ان کی اجازت اور دعا سے سارا کچھ ہوا تو پھر مجھے کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے پھر جو بھی چند گانے گائے ہیں میں نے تو جو چند گانے بھی زیادہ گانوں سے زیادہ پاپولر ہوئے بہت زیادہ پاپولر تو اس طرح سے میں فلموں میں گایا کیا بات سر جس دور میں آپ گاتے تھے لائیو گاتے تھے جی ہاں اس وقت کوئی انسٹرومنٹ وغیرہ زیادہ نہیں تھے اب تو بے پناہ لوگ ایسے ہیں جو سنگر بن سکتے ہیں جب سے زیادہ انسٹرومنٹ بنے ہیں نا تب سے گانا کم ہو گیا سر پاکستان میں ایک وقت تھا بجانا زیادہ ہو گیا سر پاکستان میں سر ایک وقت تھا برے صغیر ہندو پاکستان میں کلاسیکل موسیقی کا ایک بڑا نام تھا آج کل اس کا زوال ہے اس کی زوال کے سر بنیادی وجوہات آپ کے نزدیک کیا ہیں بنیادی وجوہات جو ہیں وہ یہ ہیں ملکی حالات کی وجہ سے بھی ملک کے رہبروں کو یہ چاہیے تھا کہ اس کام کو ہر شہر میں وہ ہوتی اکیڈمیز آرٹ کونسلوں میں یہ سارا کچھ رائج ہوتا اور لوگوں کو شوق ہوتا وہ رہا نہیں اپنے ملک میں جیسے باقی ملکوں میں ساتھ والے ملکوں میں بتاتا ہوں ان میں سب سے آگے گانا بجانا بالکل ایسے ہی اور اس سے انجوائے کرتے ہیں اور اس میں کاروبار بھی کافی لوگوں کا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے تو بہرحال ہمارے ہاں چند لوگوں کو شوق تھا جن کی وجہ سے تھوڑا حوصلہ افزائی ہوتی تھی ہماری غلام علی صاحب گائیکی تو آپ نے پاکستان سے سیکھی بالکل لیکن جو عزت اور مقام آپ کو انڈیا میں ملا وہ پاکستان میں نہیں ملا اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں وہ اس کام کو پیار بہت کرتے ہیں مذہبی طور پہ بھی ہمارے مذہبی طور پہ اس کو منع کرتے ہیں حالانکہ حضرت داؤد نبی تھے ان کو آواز عطا کی گئی تھی لانے داؤدی جب کہتے وہ گرت کرتے تھے تو پرندے بھی کھڑے ہو جاتے تھے تو گرت اور بھی لوگ کرتے ہیں لیکن وہ اتنی سریلی آواز تھی تو سر تو اللہ کی دین ہے سر سور اور لے سے محبت کرنے والے لوگوں کا یہ خیال ہے جو بے سورے لوگ ہیں اور جو میڈیا ہے یہ پاکستان میں زوال کا اصل سبب ہے کلاسیکل موسیقی کے میرا بھی یہی خیال ہے وہ بھی سپر سٹار آپ بھی سپر سٹار اس وقت ایسے سپر تو کیا فیلنگ تھی سر ایسے سپر سٹار جب ایسے ملاقات ہوئی کہ انہوں نے میرا کہیں پڑھا اخبار میں پروگرام ہو رہے تھے تو انہوں نے مہندر کپور ایک سنگر تھا جو رفیع بھائی کی کاپی کرتا تھا تو اس کو میرے پیچھے لگایا کہ غلام علی جی کو تلاش کرو میں ان کو سننا چاہتی ہوں تو اچھا انہوں نے خواہش کا اظہار کیا میں سننا چاہتا ہوں جی میں سننا چاہتا ہوں مہندر کپور بھائی نے مجھے بولا کہ غلام علی بھائی پنجابی بندہ سی ہو امرتسر دا سی کہتے ہیں دیدی آپ کو چاہتی ہے کہ آپ کا گانا آپ کو ٹائم دے میں نے کہا جی ان کو بولیں سارے ٹائم ان کے لیے ہیں میرے میں تو ان کو بہت لائک کرتا ہوں تو میں کلکتہ جا رہا ہوں میں واپس آ کے تو میں آپ کو بتاتا ہوں خیر میں جب کلکتہ گیا تو واپس آیا تو میں ان کو میں نے کہا میں بھی ادھر آ گیا ہوں اب کوئی جو بھی آپ کو جی چاہے جس دن بھی آپ کا جی چاہے میں حاضر ہوں انہوں نے سارے لوگ اکٹھے کیے تو تاج ہوٹل ہے وہاں پہ بامبے میں تاج ہوٹل ہے وہاں بامبے میں اس میں انہوں نے بال روم لے کے سارے لوگوں کو بلایا کن لوگوں کو نوشاد صاحب لکشمی کانت پیاری لال کلیان جی نند جی سجاد صاحب اور سومی کونی اس طرح کے لوگ کلیان جی نند جی سب لوگوں کو بلایا اور پھر فلمی کچھ لوگ بھی تھے آنند بخشی بھی تھے ساحل لدھیانوی ایسے لوگ تھے تو لتا جی بھی سامنے بیٹھے تو میں نے تھوڑا اناؤنس کیا میں نے کہا جی آج مجھے گانا پڑھ گیا ہے گانا پڑھ جانا اور بات ہے گانا اور بات ہے تو آج مجھے گانا پڑھ گیا ہے تو معاف کیجیے گا اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں نے جب کیا تو
تھوڑا آلاب کیا تو لتا جی نے بولا ذرا بات ذرا مائک مجھے دے. میں مائک ٹھیک ہے نہیں. جب کہنے لگے آپ کی باتوں میں معذرت تھی لیکن گلے میں معذرت نہیں ہے. واہ یہ ان کی الفاظ. کیا بات. واٹ اے کمپلیمنٹ. اور نشاط صاحب کو کہتے ہیں کہ جب غزل ختم ہوئی تو نشاط صاحب کو کہتے ہیں نشاط صاحب ایسے بھی غزل گائی جاتی ہے جیسے یہ گا رہا ہے غلام علی جی گا رہا ہے. تو یہ ان کا بڑا ضیاء الحق نے بھی ایک تقریب میں آپ کی موجودگی میں آپ سے ایک بات کہی تھی, وہ آپ خود بتائیں. ہاں وہ یہی وہ جو گا رہا تھا میں درباری, ہاں بالکل درباری راگا میں گا رہا تھا یہ ایبٹ آباد کی بات. تو وہاں سارا آرمی کا فنکشن تھا. 87 کی بات ہے میرا خیال ہے 87 کی بات. 87 پرائز آف پرفارمنس تو 89 میں ملا ہے. اچھا جی تو یہ 89 سے پہلے کی بات ہے. تو درباری کی غزل میں نے اعلاب کیا تو مجھے آ کے خود آ کے کہتے ہیں بیٹا بہت اچھا درباری میں غزل گا رہے ہو. تو یہ بڑے بریک آدمی تھے یہ بھی. ہاں وہ پیچھے سے جلندھر کے تھے نا, تو جلندھر بھی بڑا میوزیکل شہر ہے.